فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے فلائی اوورز کی تعمیر کے ذریعے ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن وقفے سے بلدیہ کے ناقص کام منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ پنجاگٹا فلائی اوور کی ناقص تعمیر اور پلر سے سیمنٹ کے جھڑ جانے سے متعلق خبروں کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بلدی حکام نے چوکسی اختیار کی۔ بتایا جاتا ہے کہ GHMC کے عہدیداروں نے پلرز کا معائنہ کیا اور فلائی اوورز کے استحکام کے بارے میں انجینئر سے رائے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹویٹر پر فلائی اوور سے سیمنٹ جھڑ جانے کی تصاویر ٹویٹر پر وائرل ہو گئی، جس کے بعد سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز نے انہیں وائرل کرتے ہوئے ناقص تعمیر بے نقاب کر دیا۔ ٹویٹر پر 2007 میں پیش آئے واقعے کا حوالہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 سال قبل پنجاگٹا فلائی اوور پر ٹریفک حادثے میں 2 افراد کی موت کا ذکر کیا گیا۔ ٹویٹر پر عوام نے لکھا کہ بلدی حکام کو پلرز کے کمزور ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر اور دیگر فیلڈ اسٹاف نے فلائی اوور کا معائنہ کیا۔ سابق میں 1 مرتبہ مرمتی کام انجام دیے گئے۔ GHMC حکام نے ٹویٹر پر اعتراف کیا کہ آتش زدگی کے واقعے کے نتیجے میں ایک پلر کو معمولی نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلائی اوور کی مضبوطی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے اور جلد ہی مرمتی کام انجام دیے جائیں گے۔ آتش زدگی کے نتیجے میں فائبر کے حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ ملک میں بیشتر حصوں میں ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان میک ڈونلڈز نے فی الحال اپنے برگر میں ٹماٹر کا استعمال بند کر دیا ہے۔ فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈز نے ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں اپنے بیشتر ریسٹورینٹوں میں کھانے پینے کی اشیاء میں ٹماٹر کا استعمال بند کر دیا ہے۔ دراصل ٹماٹر کی قیمت زیادہ تر جگہوں پر 160 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ میک ڈونلڈز کے ترجمان نے ایک بیان میں صارفین کو یقین دلایا کہ وہ اس بات کا اعادہ کر رہا ہے کہ یہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے معیار کے مطابق ٹماٹروں کی عدم دستیابی ہے۔ جبکہ میک ڈونلڈز انڈیا شمالی اور مشرقی نے کہا ہے کہ وہ اس وقت ٹماٹر پر روک لگانے پر مجبور ہیں۔ وہ پائیدار کاشتکاری کے طریقوں کو اپنا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ در حقیقت سوشل میڈیا پر برگر جیسی مشہور مصنوعات میں ٹماٹر کی کمی کے حوالے سے بحث چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین ٹماٹروں کے بغیر برگر کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ نے میک ڈونلڈز کے ریسٹورینٹ میں لگائے گئے نوڈلز بھی شیئر کیے ہیں، جس میں صارفین کو ٹماٹروں کی عارضی عدم دستیابی کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کناٹ پلازا ریسٹورنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ CPRL فرنچائزی کے طور پر شمالی اور مشرقی ہندوستان میں میک ڈونلڈز کے ریسٹورنٹ چلا رہا ہے۔ وہیں جنوبی اور مغربی علاقوں میں میک ڈونلڈز کے ریسٹورنٹ ایک اور فرنچائز کمپنی ویسٹ لائف گروپ چلاتے ہیں۔ ہاوڑہ سکندرآباد فلک نما سپر فاسٹ ایکسپریس کی 4 بوگیاں جل کر خاک ہو گئیں، لیکن اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ واقعہ حیدرآباد سے تقریباً 45 کلومیٹر دور تلنگانہ کے یادادری بھونگیر ضلع میں پیگڑ پلی اور بومائی پلی گاؤں کے درمیان پیش آیا۔ فلک نما سپر فاسٹ ٹرین میں آگ لگنے سے ٹرین کا ایک بڑا سانحہ ٹل گیا اور مسافر معجزانہ طور پر بچ گئے۔ سکندرآباد جانے والے فلک نما ایکسپریس ٹرین کے 4 ڈبوں میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ریلوے حکام نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے مسافروں کو باہر نکالنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے یادادری بھونگیر ضلع میں پیگڑ پلی اور بومائی پلی کے درمیان پیش آیا۔ الرٹ حکام کی جانب سے فوری رد عمل کی وجہ سے ٹرین کو اس مقام پر فوری طور پر روک دیا گیا، جس سے مسافروں کو متاثرہ کوچوں سے بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاعات کے مطابق آگ لگنے سے 4 بوگیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ فوری طور پر موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق حادثے میں جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے۔ ریلوے حکام نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ شارٹ سرکٹ کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ فلک نما ایکسپریس ہاوڑہ سے شروع ہوئی اور اپنی منزل تک پہنچنے کے آخری مرحلے میں آتش زدگی کی شکار ہو گئی۔
ریلوے کی جی ایم ارون کمار جین موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ الرٹ افسران کی سمجھ بوجھ سے ٹرین کو بروقت روک دیا گیا، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کو ایک گمنام خط بھی موصول ہوا ہے، جس میں حیدرآباد دہلی روٹ پر اڑیشہ جیسے ٹرین حادثے کی دھمکی دی گئی ہے۔ تلنگانہ انٹر ایڈوانس سپلیمنٹری امتحان کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ بورڈ حکام نے بتایا کہ سال اول اور دوسرے سال کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ 63% طلبہ انٹر سال اول میں اور 55% طلبہ ووکیشنل میں کامیابی حاصل کی ہیں۔ سال اول میں 2,52,055 طلبہ نے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات میں شرکت کی، جن میں سے 1,57,741 طلبہ کامیاب ہوئے۔ ووکیشنل کورسز میں 18,697 طلبہ نے شرکت کی اور 10,319 پاس ہوئے۔ دوسرے سال کے نتائج میں 46% جنرل طلبہ اور ووکیشنل میں 60% طلبہ پاس ہوئے۔ جنرل میں 1,29,494 طلبہ نے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات میں شرکت کی اور 59,669 پاس ہوئے۔ ووکیشنل کورسز میں 11,013 طلبہ نے شرکت کی اور 6,579 پاس ہوئے۔ سری چیتنیہ جونیئر کالج جگتیال کے طلبہ نے انٹرمیڈیٹ سال اول میں شاندار مظاہرہ کیا۔ موسی پیٹلا سری ندھی نے انٹر سال اول بی پی سی میں 440 میں سے 437 نمبرات حاصل کیے، جبکہ اسٹاف رپورٹر روزنامہ اعتماد جگتیال فضل بیگ کی دختر عروبہ انیس نے 440 میں سے 434 نمبرات حاصل کرتے ہوئے ریاست میں چوتھا رینک حاصل کیا۔ عروبہ انیس کی ابتدائی تعلیم دارالحسنات ڈی پی ایس اسکول اور جیوتی ہائی اسکول میں 10ویں جماعت میں جی پی اے جن کا 10 حاصل کیا کامیابی حاصل کی اور سری چیتنیہ کالج میں فری داخلہ حاصل ہوا کرتے ہوئے سال اول میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے ریاست میں چوتھا رینک حاصل کرنے پر کالج پرنسپل اور دیگر نے انہیں مبارکباد دی۔ اڑیشہ کے بالاسور ضلع کے بہناگا ریلوے اسٹیشن پر پیش آئے خوفناک ٹرین حادثے کی تحقیقات کرنے والی سی بی آئی نے 3 ریلوے ملازمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں سینئر سیکشن انجینئر ارون کمار موہنتا، سیکشن انجینئر محمد عامر خان اور ٹیکنیشین پیو کمار شامل ہیں۔ تینوں کو قتل اور شواہد کو تباہ کرنے، مجرمانہ قتل کے الزامات کا سامنا ہے۔ 2 جون کو پیش آئے اس حادثے میں 293 سے زائد افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثہ ان تینوں کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ تینوں ملزمان جانتے تھے کہ ان کی غفلت کسی بڑے حادثے کو جنم دے سکتی ہیں۔ کمشنر آف ریلوے سیفٹی نے حادثے کی تحقیقات کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے اس حادثے کے لیے سگنلنگ ڈپارٹمنٹ کے عملے کی جانب سے انسانی غلطی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اسی دوران سی بی آئی نے ان تینوں عہدیداروں کو عدالت میں پیش کرتے ہوئے 5 دن کی تحویل میں لے لیا ہے تاکہ حادثے کے سلسلے میں مزید پوچھ تاچھ کی جا سکے۔ کرناٹک اسمبلی میں ایم ایل اے کے بھیس میں گھسنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز واقعہ اس وقت پیش آیا جب وزیر اعلیٰ سدھارامیا بجٹ پیش کر رہے تھے جب ایک گمنام شخص ایوان میں داخل ہوا۔ پولیس نے کرناٹک اسمبلی میں ایم ایل اے کے روپ میں گھسنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ وہ 15 منٹ تک اسمبلی میں گھومتا رہا۔ کرناٹک اسمبلی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ دراصل یہاں ایک شخص ایم ایل اے کے روپ میں داخل ہو گیا۔ بعد ازاں پولیس نے کرناٹک اسمبلی میں ایم ایل اے کے روپ میں گھسنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس شخص کی شناخت تھیپرودار کے نام سے ہوئی ہے، جس کی شناخت ساگر کے ایم ایل اے بیلور گوپال کرشن کی شکل میں اسمبلی میں ہوئی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک 72 سالہ شخص جس نے ایم ایل اے کا روپ دھار کر رکھا تھا کرناٹک اسمبلی میں گھس آیا اور قانون سازوں کے درمیان ایوان میں 15 منٹ گھومنے کے بعد ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ تھیپرودار کے نام سے شناخت شدہ شخص ساگر کے ایم ایل اے بیلور گوپال کرشنا کا روپ دھار کر اسمبلی میں داخل ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے گھومتے رہے اور تقریباً 15 منٹ تک دیوادر گا ایم ایل اے کریما کی سیٹ پر بیٹھے رہے۔ جب وہ گرومیتیکل جے ڈے ایس کے ایم ایل اے شرنا گوڑا کیندر کور کو ان پر شک ہوا تو انہوں نے ایوان کے مارشل کو بلایا۔ اس واقعے پر کیندر کور نے طنز کیا اور کہا کہ جس دن سدھارامیا نے اپنا تاریخی بجٹ پیش کیا یہ تاریخی واقعہ بھی پیش آیا، جہاں کرناٹک اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار کوئی شخص کرناٹک اسمبلی میں گھس آیا۔
इन दिनों मुल्क के निस्फ से ज्यादा हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं ये बारिश राहत दे रही है तो कहीं मसला बन गई है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग जैसे मसाइल सामने आ रहे हैं, जबकि मैदानी इलाकों में नदी नालों में आबी सतह में इजाफा हो रहा है। ताहम बारिश से कई मुकामात पर चिलचिलाती गर्मी में भी राहत मिली है। महकमे मौसमियात ने आज भी कई रियासतों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है। कई इलाकों में तो रात देर गए से सुबह तक बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। राजधानी में ताहाल मतला अबरालूद नजर आ रहा है। मौसम की पेशगोई के मुताबिक दिल्ली में आज हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। इसके साथ दर्जे हरारत में भी कमी देखी जा रही है। IMD के मुताबिक आज कम से कम दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कल भी दिल्ली में हल्की बारिश का इम्कान है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।